اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے اس وقت خطاب بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر کیا باتیں کی جا رہی ہیں پرائم منسٹر جو ہیں تشریف آوری پر اور جو ہمارے محترم ممبرز زوم سے جوائن کیا ہے ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کیبنٹ کا جو مین ایجنڈا ہے وہ بجٹ 2023-24 کیبنٹ کے سامنے پیش کرنا اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کرنا ہے۔ میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میرے پاس ایک ہی ایڈوائزر کی سیٹ خالی تھی، وہ میں جناب روہیل اصغر شیخ صاحب کو بنایا ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے اور کابینہ کے ممبران کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جو باقی وقت ہے اس میں آپ پوری محنت سے اپنی اس پوزیشن کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آپ نے دیکھا کل وزیر خزانہ نے جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ پچھلے 14 مہینوں سے جب سے ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی، سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر ڈیفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے، اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ وہ معاملات طے کیے۔ اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے متعلقہ ممبرز نے دن رات کوشش کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے، بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا، اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے۔ وفاق نے تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا۔ بیرونی ممالک سے امداد آئی، دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا، 30 ارب ڈالر کا۔ پھر اس کے بعد جو دنیا میں کساد بازاری تھی، خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے اسٹرگل، ایگریشن اور کرائسس، اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھی، جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ اربوں ڈالر زائد دینے پڑے، چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، کاٹن ہے، ہر لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ IMF کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور IMF کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منوً نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔ لیکن ابھی جو سٹاف لیول ایگریمنٹ
अभी तक साइन नहीं हुआ, जिसके बाद बोर्ड में ये मामला जाएगा। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी IMF के। मेरी IMF की MD से कोई 1 घंटा टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे ये तजवीज़ की थी कि आप अगर वर्बल कमिटमेंट दें तो उसकी बुनियाद पर जो बाकी स्टेप्स हम 1-2 और उन्होंने मुझे कहे थे, हम वो इंशाअल्लाह वो स्टेप्स हम ले लेंगे। उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए हैं। लिहाजा अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। इन तमाम जो मैंने अभी जो मसाइल आपके सामने रखे हैं, इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई पड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई इस वक्त दुनिया में सिक्का राइजुल वक्त है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, हर जगह महंगाई है। लेकिन उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें इतनी सख्त है कि वो अपने अवाम को वो रिलीफ दिला सकें। बदकिस्मती से जब हमने पाकिस्तान की बागडोर संभाली तो हमारी इकोनॉमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था और इस 1 साल में 14 महीनों में जो मुश्किलात हम पर आ पड़ी वो मैंने अभी आपको बयान की हैं। इस दौरान हमारे दरीना दोस्त और बहुत बाएतमाद दोस्त चीन ने हमारी भरपूर मदद की, फाइनेंशियल सपोर्ट दी हमें, और ये पिछले 2-3 माह में चीनी हुकूमत की सपोर्ट जो है वो इंतहाई मददगार साबित हुई। उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। और IMF के हवाले से हमारे बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया और UAE ने हमारा हाथ थामा और हमारी इसमें जो IMF की शराइत थी एडिशनल, यानी जो गैप था, उनके मुताबिक उसमें $3 अरब, 2 सऊदी अरेबिया और 1 UAE ने $3 अरब की हमारी बहुत इस आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है, जिसके हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। हम ये है सूरत हाल जो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने रखी है। आज बजट पेश होना है और अब चैलेंज ये है कि इस वक्त जो महंगाई ने गरीब आदमी का बेपनाह उसके ऊपर बोझ डाला है, जो हमारी इक़्तिसादी तरक्की जिस रफ्तार पे होनी चाहिए थी, जिन चैलेंजेस का जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उसकी वजह से वो सुस्त रवि का शिकार हो गई। ये एक अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है उसमें बहुत पिछले महीनों में बड़ी बेहतरी आई और करंट डेफिसिट हमारा कम होकर ऑलमोस्ट इन 10 महीनों में करंट डेफिसिट में 10 बिलियन कमी आई और उससे ये सुकड़ कर $3.3 बिलियन पे रह गया। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव है। मगर दूसरी तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज के हमारे जो वसाइल हैं वो बड़े, उनके पर बहुत बोझ है
تو ظاہر ہے کہ ہماری جو امپورٹ جو رجیم ہے وہ اس میں پریورٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ظاہر ہے کمی آئی ہے. تو یہ سارے جو میں نے آپ کو چیلنجز بیان کیے ہیں اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے. اور یہ بجٹ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، میں نے اپنے آنریبل ممبرز کی معاونت میں، ان کی مشاورت کے ساتھ، وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کاروباری حضرات، زرعی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، آئی ٹی سے جن کا تعلق ہے، ایکسپورٹرز، ہم نے پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں کئی ان کے ساتھ میٹنگز کی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں. صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی، لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مداد میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی. چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری، اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹس، سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی، بزنس چلائے گا. اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا ہے، وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں، اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے. پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ بات میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں، پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اگر ملک کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت، ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان
جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے, اور جو سمندروں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے, ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی, جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے, اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں, ان کی پینشن میں وہ ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں, ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود, دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. 10 سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی, اور اسی طرح کاٹن میں جو کاٹن کی قیمت اناؤنس کی گئی, کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس میں کاٹن کی بجائی کی گئی ہے. اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں, کہیں سے ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے کہ اس وقت جو گیس جن قیمتوں پہ خریدی گئی تھی ماضی میں, اگر ان کم قیمتوں پہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایوریج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی, اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پہیہ تیزی سے چلے گا. بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, آپ جانتے ہیں, آج اس کے لیے وقت نہیں. آپ نے پیچھے پریزنٹیشن بھی لی تھی. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب اس وقت وفاقی کابینہ سے خطاب کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ انتہائی پیچیدہ, انتہائی کشیدہ حالات, چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں یا معاشی حوالے سے ہوں, ایک اہم ترین ذمہ داری بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. ایسے میں جو بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا وہ IMF کے اوپر کیا گیا تھا, اور قوی امید تھی کہ 9